سلام علیکم بیٹے، کیا تم جانتے ہو آج کے دن کس کی ولادت ہے؟ جی ہاں پاپا، میں جانتا ہوں۔ آج کے دن ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار نے جنہیں ہمارا امام بنایا ہے انہیں بڑی بزرگی عطا کی ہے، اس لیے ہر دور میں رسول اللہ کے بعد یہ وہ شخصیتیں ہیں جو سب سے بلند مقام رکھتی ہیں، اور یہ حضرات اپنے علم سے ہماری ہدایت کرتے ہیں، وہ علم جو انہیں پروردگار عالم نے عنایت کیا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کی زندگیاں ایسے عجائب و کمالات سے بھری ہوئی ہیں کہ لوگ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں اور انہیں قبول کرنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ حجت خدا ہیں۔ پاپا، آپ کو تو بہت سارے معجزات اور واقعات یاد ہیں۔ آج 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت ہے، تو اس مبارک موقع پہ 8ویں امام علیہ السلام سے متعلق کوئی ایک واقعہ سنائیے نا پاپا، پلیز۔ ہاں بیٹے، کیوں نہیں۔ کل ہی شام کو میں نے ایک واقعہ پڑھا جس میں حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ ابھی میں واقفیہ اور مذہب میں عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ حسن ابن علی 8ویں امام علیہ السلام کے دور میں تھے، اور واقفیہ ایک فرقہ تھا اس زمانے میں جو کہ بہت ہی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی واقفیہ فرقے پر جو مذہب پہ تھا وہ باقی تھا، تو امام رضا علیہ السلام کی امامت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ آپ کے آباء و اجداد سے جو علمی مسائل مجھے پہنچے تھے ان کو ایک کتاب میں لکھ کر جمع کیا ہوا تھا، اور ان کے علاوہ بھی کچھ مسائل تھے اور میں چاہتا تھا کہ ان پر تحقیق کروں۔ تحقیق کے لیے میں نے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کو انتخاب کیا۔ میں نے اپنے تمام مسائل کو ایک کتاب میں لکھا اور اس مسائل کی کتاب کو عبا میں چھپا کر ان بزرگوار کی منزل پر گیا۔ چاہتا تھا کہ آپ کے حضور میں شرفیاب ہوں اور ان مسائل و کتاب کو آپ کو دکھاؤں۔ بس اس امید سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا تاکہ اجازت ملنے پر آپ کے حضور کی شرفیابی کروں۔ بہت سے لوگوں کو آپ کے گرد میں نے جمع دیکھا اور آپ گفتگو میں مصروف تھے۔ میں اسی وجہ سے فکر مند تھا کہ آپ کے حضور اقدس تک کیسے پہنچوں۔ اسی لمحے میں ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس سے آیا۔ ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ بلند آواز سے پوچھ رہا تھا کہ تم میں سے کون حسن ابن علی جو دختر یاسر بغدادی کا بیٹا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا اور کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا امام رضا علیہ السلام نے مجھے فرمان دیا ہے کہ یہ کتاب تمہیں دے دوں، یہ کتاب آپ لے لیں۔ میں نے حیرانی اور تعجب میں وہ کتاب تھام لی، وہاں سے دور ہوا اور ایک گوشے میں کھڑا ہو کر اس کتاب کی ورق گردانی شروع کی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم، اس کتاب میں وہ تمام جواب تھے جن مسائل کے حل کی حاجت سے یہاں آیا تھا۔ بس اس وقت یقین کامل ہو گیا اور اعتقاد ہوا کہ آپ ہی امام وقت اور حجت اللہ ہیں، اور میں نے مذہب واقفیہ کو ترک کر دیا اور توبہ بھی کر لی۔ یہ واقعہ کتاب بشارت المومنین کے صفحہ 320 میں موجود ہے۔ سبحان اللہ پاپا، واقعی ہمارے تمام ائمہ کتنے عظیم بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں علم کامل عطا کیا ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں کے دل کے رازوں سے بھی واقف ہیں۔ جی ہاں بیٹے، اسی طریقے سے ہمارے ہر ائمہ نے اپنے اپنے دور میں اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کو حل کیا ہے اور ان کی حاجت روائی کی ہے۔ یہاں تک کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں جب لوگ
نائبین خاص کے ذریعے سے اپنے پیغامات اور اپنے مسائل امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، تو ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو اپنے مسائل کو اپنے خطوط میں لکھنا بھول جاتے تھے، لیکن جب ان کا جواب آتا تھا تو امام زمانہ علیہ السلام ان سارے سوالوں کے جواب دیتے تھے کہ جو وہ ان خطوط میں لکھنا بھی بھول گئے تھے۔ یعنی یہ امام زمانہ علیہ السلام کی عنایت ہوتی تھی اور ان کا علم ہوتا تھا جو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا، جس کی بنا پر وہ اپنے چاہنے والوں کی بیان ہونے والی اور نہ بیان کرنے والی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے تھے۔ شکریہ پاپا، آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، دوسرے ائمہ کے حوالے سے اور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت بہت شکریہ پاپا آپ کا۔ شکریہ تو پروردگار عالم کا میرے بیٹے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ دعا ہے کہ اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہوں۔ اور ہاں، آج کا دن امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو آج پروردگار عالم سے خاص دعا یہ ضرور کرنا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائیں اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل ہوں، اور ہم سبھی کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عنایت ہو۔ الہی آمین۔ الہی آمین پاپا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔